अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद के आप लोग जहाँ भी होंगे आफ़ियत और खैर के साथ होंगे, और अल्लाह सुब्हाना ताला से भी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के साथ हमेशा आफ़ियत खैर का मामला रखे। तो जनाब, जब आफ़ियत और खैर की बात हो रही है तो बात भी उन लोगों की करनी चाहिए। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जहाँ बहुत सारे यूट्यूबर ब्लॉगर्स हैं जो अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। उनमें से आज एक बहुत प्यारी सी मेरी मेहमान, मेरी बहुत अच्छी सी दोस्त हमारे साथ हैं, और पूछेंगे कि जनाब वो सोशल मीडिया पे आई, वो उर्दू का एक मुहावरा है ना कि उसने देखा और फतह कर लिया, तो बस वही मुहावरा उन पर बिल्कुल 100% फिट बैठता है। तो चलें आए मुलाकात करते हैं हम अपनी बहुत प्यारी दोस्त आयशा से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम शुमाइला। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा टोरंटो 360 टीवी पर बुलाने का, दावत देने का। बहुत शुक्रिया आपका। कोई मसले की बात नहीं है, मोस्ट वेलकम। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइए सोशल मीडिया पे आने का हुस्ने इत्तेफाक कैसे हुआ? जी, बस ये इत्तेफाक ऐसा है कि इसको भी मैं कोविड का करिश्मा कह सकती हूँ। ओके। जैसे तो कोविड हमारे लिए बहुत सी मुश्किलें और चैलेंजेस लेकर आया, सोचो। और हम सब काम करते करते अचानक घरों में कैद हो गए। और ये इत्तेफाक ऐसे हुआ कि मुझे स्टोरी टेलिंग का तो बचपन से ही शौक था, और मैं खुद से कहानियाँ भी बनाती थी और कहानियाँ लिखती भी थी और शायरी वगैरह भी। लेकिन जब मैं घर में बंद हुई तो ये जो क्रिएटिव क्वालिटीज़ हैं वो उजागर हुई, और उन्हीं दिनों में मैं अल्लाह की मेहरबानी से एक प्यारे से बच्चे की नानी बनी। ओह वाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, वैसे लगती खैर नहीं है मुबारक। लेकिन उसके जो है दुनिया में आमद ने मेरे अंदर ये जो कहानियाँ बनाने की सलाहियत थी ना, तख्लीकी सलाहियत, उसको बहुत उजागर किया। और मैं चाहती थी कि वो उर्दू सीखें, और सब बच्चे जो यहाँ पे रहते हैं, मैं हमेशा से इस चीज़ का वो एहसास करती थी भी। और अपने बच्चों को भी जब मैंने परवान चढ़ाया और बड़ा किया, तो इस बात को मद्देनज़र रखा कि वो अपनी मादरी ज़ुबान और हमारे कल्चर से जुड़े रहें। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा कि क्या करूं। फिर मैंने यही ख्याल दिल में आया कि एक यूट्यूब चैनल बनाती हूं और उस छोटे से शहजादे को उर्दू से रूशनास कराती हूं। अच्छा, और बस यही है कि ये नाम जहन में आया। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नानी मस्तानी सुनाए कहानी। वाह, कितना प्यारा नाम है, नानी मस्तानी सुनाए कहानी। वाह। तो ये नाम कैसे आपने चूज किया कि मैं यूट्यूबर पे अपना यही नाम रखूं? बस एक तो मैं नानी बन गई, और नानी भी थोड़ी सी ऐसी मस्तानी। ओह अच्छा, तो ये मस्तीखोरी जो थी ये बचपन से थी या फिर उम्र के साथ साथ आई? बस उम्र के साथ साथ भी आई। अच्छा। और ये है कि बचपन से ही शरारती तो मैं नहीं हुई इतनी। मैं शुरू से ही बहुत इंटेलेक्चुअल कह लें या फिलोसफर टाइप की इंसान हूँ। अच्छा, वाह, और लेकिन तो ये फिलोसफी कभी घर वालों पे चली, अम्मी अब्बू पे, बहन भाइयों पर? सब पर बहुत चलती है। अच्छा। और हम लोग माशाल्लाह 5 बहनें हैं, और सबकी सब बहुत टैलेंटेड और बहुत ही खुदादाद सलाहियतें हैं। वाह, माशाल्लाह। और सब अपने अपने प्रोफेशंस में बहुत एक्सेल कर रही हैं, और मैं क्योंकि बड़ी बहन हूँ। अच्छा, घर में सबसे बड़ी हूँ, बल्कि फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो मुझे एक तरह का रोल मॉडल तस्वुर किया जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें बड़ी जिम्मेदारी होती है बचपन से। आप बड़े हैं, आप सेक्रीफाइस करें, आप बड़े हैं, आप जरा थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाएं, आप बड़े हैं, आप ऐसे नहीं करें, तो प्रेशर होता है बच्चों पे? जी होता है, मैं बड़े बच्चों पे होता है। हाँ, ये होता है। और मेरा ख्याल है कि ये एक तरह से अच्छा भी है कि आपके ऊपर जब वालिदैन ये जिम्मेदारी डालते हैं कि आप ने अच्छा बनकर अपने बहन भाइयों के लिए भी कोई मिसाल बनना है, तो फिर आप अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। तो मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने से ही बहुत
ڈراماز اور اسٹوری رائٹنگ اور اسٹوری ڈائریکشن اوکے ان کے اندر تھی. اور پھر میرے فادر جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب میں ہیں, اوکے اب تو خیر ریٹائر ہیں, لیکن اس زمانے میں بھی ہم لوگ بہت مختلف جگہ پوسٹنگ ہوتی تھی اوکے اور نئے نئے لوگوں سے ملنا, اور اس نے بھی میری اندر کی آبزرویشن اور ایک سٹوری ٹیلر کو وہ کیا, اور پھر اسکول کے ڈرامیٹک سوسائٹی میں حصہ لینا اور کہانیاں بنانا, بچوں کو اکٹھا کرنا. تو یہ اچھا مجھے یہ بتائیے, جب ہم بڑے بچوں کی بات کر رہے ہیں, جب ہم بڑے بچوں کو بہت زیادہ میچیورڈ کر دیتے ہیں یا بڑے بچوں پہ ذمہ داری بہت ہوتی ہے تو ان کے مزاج میں ایک سنجیدگی آ جاتی ہے نا, لیکن آپ کا نام تو نانی مستانی ہے, تو یہ کیسے ہوا؟ بس یہ میرا کہہ لیں کہ ایک طرح کا نیچر ہے, اور میرے اندر نا ایک بہت کامیڈین جو ہے, نیچرل کامیڈین رہتے ہیں. اچھا, حصہ مزاح بھی بہت اچھی ہے. بہت اچھا زیادہ. ماشاء اللہ, واہ واہ کہ زبردست. پاکستان میں ہمارا تعلق ہے پنجاب سے, فیصل آباد اور لاہور سے. میری پیدائش بھی فیصل آباد کی ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہاں کی وہ جو ہے جگت بازی اور بات سے بات نکالنا, اور وہ سب فیملی میں بھی سب لوگ ایسے ہی تھے, اور بڑا ایسا پڑھاکو سا ماحول تھا پڑھنے لکھنے کا. میرے فادر بھی بہت کتابیں پڑھنے کے شوق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق؟ مجھے بہت شوق ہے. آپ کبھی آئیے گا, ابھی تو میں نے اپنی لائبریری کو کہیں وہ رکھا ہوا ہے, انڈر گراؤنڈ کیا ہوا ہے, لیکن میرے پاس اردو کی اتنی وہ ہے کلیکشن. میں ہر سال, بچے جب چھوٹے تھے تو ہر سال جاتی تھی پاکستان ان کو اپنے کلچر سے جوڑے رکھنے کے لیے, اور نانا نانی دادا دادی سے ملوانے. تو بہت بکس کا تو ایک میرا ہوتا تھا علیحدہ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید اعزاز ہے ٹورنٹو 360 چینل کے لیے کا, بلکہ عوام کو جو آڈینس ہے اس کے لیے ارشد بھٹی صاحب جو ہمارے ٹی وی کے سی او ہیں, اور طلحہ صاحب جو ہمارے پروگرام کے ڈائریکٹرز ہیں, اور سارا جو ٹورنٹو 360 میں پروگرامز آتے ہیں, جسٹ بیکاز آف دیم. اگر وہ نہ ہو تو پھر کوئی کام بھی نہ ہو. تو ہمارے یہاں ٹورنٹو 360 پر ایک پروگرام آتا ہے کہ آؤ اردو سیکھیں, اور وہ اتنا بہترین پروگرام ہے نا. تو میں سارے اپنی آڈینس سے کہوں گی کہ جو چاہتے ہیں نا کہ ان کے بچے اردو سیکھیں, اردو بولیں, وہ پروگرام ضرور دیکھیں. اور وہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہجے سے انہوں نے شروع کیا ہے, کہ جیسے لفظ ہوتے ہیں نا اس کی ساری ڈیفینیشن, مطلب جو نہیں اردو بولنے والے نا اگر وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں تو وہ بھی فر اردو نہ صرف بولنا بلکہ لکھنا اور پڑھنا بھی سیکھیں. تو میں وہی آپ کو بہت زیادہ اپریسیشن دوں گی کہ ان ملکوں میں آ کے اکثر ہمیں یہی بات سننے کو ملتی ہے, بھائی ہم اپنے بچوں کو اردو کیوں سکھائیں, بچوں کے کیا کام آئے گی اردو. لیکن آپ کی تھاٹ اتنی اچھی کہ آپ چاہتی ہیں کہ یہاں اردو عام ہو, اور ہماری کمیونٹی کے لوگ, ہماری کمیونٹی کے بچے جو ہیں وہ نہ صرف اردو بولیں بلکہ لکھیں بھی, پڑھیں بھی. بہت اچھی اور ان کے اندر وہ ہمارے اس زبردست. سے پھر وہ ہماری ساری کلچر اور ہماری روایات, ہمارا جو ہے رکھ رکھاؤ اور صحیح, ہماری تہذیب اور ادب و آداب بچوں کو اور سکھانا, ہمارا لٹریچر اور چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے انداز میں ان کو سکھایا جائے. اچھا ماشاء اللہ. اور یہی میرا مقصد تھا بس. اچھا کس طرح کی کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہیں آپ؟ میں تو بہت فلسافیکل, اور جیسے اشفاق احمد ہیں, بانو قدسیاں ہیں, اور مستنصر حسین تارڑ, اس زمانے بہت سنجیدہ بکس پڑھتی ہوں, اور کلیکشن بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزاح سے بھی بہت شوق ہے, تو ڈاکٹر یونس بٹ کی بہت کلیکشن ہے میرے پاس. اور تو اچھا جب اسکول کالج میں تھی تو کبھی سوچا کہ میں کوئی ڈرامہ بناؤں, یا میں کہیں ایکٹنگ کروں, یا میں آرٹ کی طرف جاؤں؟ تب تو اسکول کالج کے ہی زمانے اس میں ہی اس میں حصہ لیتی تھی. آپ؟ جی بالکل. اچھا تو کیسی پرفارمنس دیتی تھی کہ ٹیچر کہتی تھی واہ 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 کیا پرفارمنس دی ہے؟ بالکل, یہ ہے کہ موسٹلی مجھے ٹیچرز بہت لائک کیا کرتی تھیں, پسند کرتی تھیں. اچھا ماشاءاللہ. اور میں نے اپنے کالج میں گولڈ میڈل بھی لیا, اور اسکالرشپ بھی لیا ایک, جیسے جو ہوتے ہیں ایگزامز یہ جو گریڈ 12 اور وہاں جو ہوتے ہیں نا وہ جو اس میں. اچھا ایکٹنگ کریں تو کون سا کیریکٹر کرنے کو دل کرتا ہے کہ میں یہ کیریکٹر کروں نا تو بس اس پہ تو میں چھا جاؤں؟ ایک ہوتا ہے نا بندر کا, اندر سے ایک بندے کو ہوتا ہے
کہ بھائی یہ کیریکٹر مجھے ملے نا تو دیکھو اس میں میں پھر کیا کیا اپنے گٹس دکھاؤں, کیسی ایکٹنگ کے جوہر دکھاؤں؟ کوئی کیریکٹر ہے ذہن میں کہ مجھے یہ کیریکٹر کرنا ہے؟ بہت سے کیریکٹرز ہیں, لیکن میں بشرا انصاری کو بہت فالو کرتی ہے؟ فالو کرتی ہوں, ان سے اچھا. انسپائر بھی ہوں, اور جس طرح کی وہ مزاح کو کرتی ہیں اور کامیڈی کو اپنے چلبلے انداز میں, جی مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی میری نیچر سے بہت قریب ہے. تو اگر مجھے کوئی تو آپ متاثر ہیں ان سے؟ کوئی گلیمرس سی ماں کا کردار دیا جائے تو اچھا سا کریں گی آپ؟ تو ہوپ انشاءاللہ. میں نے کوئی ابھی ایسا تو نہیں ہے, سچ ایکٹنگ وغیرہ تو نہیں کی, لیکن میں نے ادھر ایک دو کورسز کیے ہیں فلمنگ اور اس طرح کے. اچھا, واہ. تو اس میں نے ایک سٹوری بھی لکھی تھی جو سلیکٹ ہوئی, اور کیا ٹاپک تھا اس کا ٹاپک تھا یہ جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں لوگ اور وہ لڑکی کو, جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا جب لڑکی کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور کس طرح اس کو وہ جو لکس دیتی ہے نا لڑکے کی مائیں, اس کے اوپر تھا. تو اور لڑکی کی مائیں کتنا ٹیبل لگاتی ہیں اور کتنے لوازمات لگتے ہیں, اور پوری کھانے کی, میں نے تو لٹرلی دیکھا ہے پورا کنبہ اٹھ کے آتا ہے, اور پھر کتنی گندی بات ہے, خراب بات ہے کہ ہم ایسے ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں کہ جی لڑکی کی ناک چھوٹی ہے یا لڑکی کی ہائٹ کم ہے, چھوٹا ہے, وہ ایسے یہ بات کر چیزیں رہی. بھی بہت بہت, جیسے کہتے ہیں نا, آپ نے اتنی زبردست بات کی ہے نا کہ ٹو دا پوائنٹ بات, اور واقعی یہ اب تک یہ چیز, اب تو خیر وقت حالات تھوڑے سے چینج ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی یہ لیکن چیزیں ہے, ہیں, اور ابھی بھی ہمارے still معاشرے میں زیادہ ہے. زیادہ آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ بہت زیادہ, میں چاہتی ہوں کہ اس کے بارے میں بھی کچھ اویئرنیس دوں, اور ینگ جنریشن کو بھی کچھ سکھاؤں اور کانفیڈنس دوں, اور اس کے علاوہ مدرز کو بھی تھوڑا سا نالج دینے کی نالج دینی ضرورت ہے. چاہیے. یا بالکل. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پاکستان سے آتے ہیں نا تو ہم بہت ساری چیزیں یہاں اڈاپٹ کرتے ہیں, سوائے ایک چیز کے, وہ ہے مینٹالٹی, ذہنیت ہماری پاکستان والی ہوتی ہے. بالکل آپ صحیح جو ہمارا ماحول ہوتا ہے نا, حالانکہ دیکھیں وہ ایک الگ کلچر ہے, کینیڈا امریکہ یہاں کا ویسٹرن کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے, لیکن میں نے یہاں بہت سی فیملیز دیکھی ہیں کہ مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا میں بہت اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو وہ میں آپ مل ہسبینڈ سکتی جیلس ہو جاتا ہے کہ بھائی تم دونوں نے جو ہے اچھی سیاست بنا لی اور مجھے پیچھے کر دیا ہے تم نے نا. ویسے میں نے بہت سے گھروں میں یہ چیز بھی دیکھی ہے کہ بہت اچھی دوستی ہے. آپ دیکھیے کہ اسی چیز نے مجھے, اس سے میری 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ, اور میری اپنی بہو کے ساتھ بہت دوستی ہے, اور وہ بھی میرے ساتھ اٹیچ ہے اور میں بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہوں, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈز کی طرح رہتے ہیں. واو, سب کو ایسے ہی رہنا چاہیے کہ جو نئی آنے والی لڑکی ہوتی ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. کوئی ڈفرینٹ کلچر سے اٹھ کے آپ کے گھر آتی ہے تو اس کو ہر چیز میں سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے اپنی بہو کو ٹائم دیا تھا؟ بہت ٹائم, بہت پیار, ٹائم, رسپیکٹ, اور میں دادی بھی ہوں, نہ صرف نانی ہوں بلکہ دادی بھی ہوں. تو میری چھوٹی سی پوتی ہے ماشاءاللہ, اور وہ اس کو اردو اتنے پیار سے سکھا رہے ہیں, اس کو میں کہانیاں سناتی ہوں, خود سے بنا کے کہانیاں, اور وہ سب سمجھتی ہے. ابھی وہ 2 سال کی بھی نہیں ہوئی, لیکن آپ اس کی اردو کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے. اور خود میری بہو یہاں ہی پیدا ہوئی ہے, لیکن اس کی بھی تربیت اسی طرح ہوئی ہے کہ اس کو اردو اتنی آتی کہ محاورے بھی بولتی. واہ, جب ساس اتنی زبردست اردو سمجھانے سکھانے والی ہے تو وہ محاورے کیا, وہ تو اسٹوری بھی لکھے تو کم ہے. اور پتہ ہے یہ گھر کے ماحول پہ کاؤنٹ کرتا ہے. آپ نے اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھا نا کہ اپنے بچوں کو بھی آپ نے وہی چیزیں دی, تو پھر بہو آئی, بہو کے بچوں کو بھی آپ نے وہی سمجھا. یہ سب ہے نا گھر کے بڑوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. گھر کے بڑے اگر اچھے لے کے چلے نا تو میرا نہیں خیال کہ گھر میں کوئی لڑائی ہو, جھگڑا ہو, زندگی بڑے آرام سے. مجھے بس یہی شکایت ہے, زندگی بہت آسان ہے, ہم اس کو اتنا مشکل کیوں بناتے ہیں؟ بالکل, اور ہمیں چاہیے کہ اس کو آسانی سے اور پیار محبت اور رواداری سے کریں. اور میں ہر اپنی کہانی کے بعد اپنے یوٹیوب چینل میں اس کے بعد یہی پیغام دیتی ہوں کہ پیار, محبت اور رواداری سے رہیں, اور خوش رہیں, اور خوش رہنے دیں. جی اور جینے دو. جی اور جینے دو. بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست فلسفی ہے. اگر ہم سب اسی فلسفی پہ عمل کریں نا, نہ ہمارے کبھی اختلافات ہو, نہ لڑائی جھگڑا ہو, نہ کچھ ہو. بالکل صحیح ہے نا. آپ کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے, تو یہ سٹوری لکھنے کا شوق کب سے ہوا تھا, کب سے اندازہ ہوا, کون سی عمر سے کہ ہاں
میں یہ کام کر سکتی ہوں یا مجھ میں یہ صلاحیت ہے؟ اسکول میں ہوا، کالج میں، اسکول کے ہی زمانے میں اسکول کے ہی تو میں کچھ لکھا آپ نے؟ یاد ہے کیا لکھا لکھتی، تھا؟ اب کچھ ایسا میرا ڈاکیومنٹ تو نہیں ہوا لیکن لکھتی رہتی ہوں، اچھا، لکھتی رہتی تھی تب بہت زیادہ، اور بس اپنی طرف سے شاعری کی بھی کوشش کرتی تھی. اچھا، ماشاء لیکن اللہ. جیسے میں نے بتایا کہ میں بڑی بہن ہوں تو میری اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ I know. ہمارا رواج بھی ایسا ہے، اور بلکہ اچھی بات ہے یہ کہ میری تو گریجویٹ کرتے ہی شادی ہو گئی، اچھا، گریجویشن کے بعد شادی ہوئی آپ کی؟ شادی ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے پھر میرے ہسبینڈ بھی بہت سپورٹیو ہیں، اور لیکن یہ کہ پھر ماں بننے کے بعد آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں، بہت رسپانسبلٹیز جی ہوتی ہیں، بھول جاتا ہے بندہ کہ بھائی ہم کیا تھے اور ہم کیا بن گئے، رائٹ؟ بالکل. اچھا عائشہ، پہلا کچھ لکھا تھا تو یاد ہے کس کے بارے میں لکھا تھا؟ کیا ٹاپک تھا؟ کیا مضمون ذہن میں تھا کہ سوچا کہ نہیں مجھے اس بارے میں لکھنا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میں شروع سے ہی نا بہت روحانیت کی طرف میرا اچھا، رجحان ہے، اوہ اچھا، اور اسی روحانیت اور تصوف وغیرہ، تو جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں نے وہی لکھا تھا. اب میرے پاس کچھ وہ یادیں نہیں ہیں کیونکہ وہ سب چیزیں میرا خیال میں نے ان کو سنبھال کے نہیں رکھا، لیکن میں لکھتی رہتی ہوں. اور ایک چیز میں بہت زیادہ، پھر میں نے ایک جیسے زندگی گزری اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانے کا، کہ خط لکھنے کا نا اللہ تعالیٰ کو، اگر کوئی مسئلہ آتا ہے یا زندگی میں کوئی آزمائش آتی ہے تو میں اس کو لکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نام ایک چٹھی لکھتی ہوں. تو اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کہیں آئی ہو پڑھی بھی ہوں، لیکن یہ کہ ہم پھر موو ہوتے رہے اور سنبھال کے نہیں رکھی. لیکن میرے بچے ابھی بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ جو تعلق ہے نا وہ جڑا ہوا ہے. اور اس طرح کی ہی چیزیں میں نے ایسا کوئی کہانیاں وغیرہ جو بھی لکھیں وہ سنبھال کے نہیں رکھیں، لیکن جیسا کہ اب میں نے یوٹیوب چینل اپنا شروع کیا ہے. اور اچھا، مجھے ایک سوال کا جواب دیں. وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، مشاہدات ہوتے ہیں، ہمارے تجربات ہوتے ہیں، تو پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے عائشہ میں، کہ اگر عائشہ کو اب لکھنے کا موقع ملے تو عائشہ کس بارے میں لکھیں گی؟ اب میں لکھوں گی زندگی کو جیسے میں نے محسوس کیا ہے نا، زندگی کو سمجھ کر، زندگی کے تجربات پر. زندگی کے تجربات اور خوش رہنے کے طریقے جو بہت آسان ہیں. اچھا، یہ کتنی پیاری بات ہے. ارے واہ، خوش رہنے کے طریقے. چلے کچھ طریقے ہمارے ناظرین کو بھی بتا دیجیے آپ. بس خوش رہنے کے یہ طریقے ہیں کہ آپ ماضی میں جو کچھ ہو گیا اس کو نہ یاد رکھیں، اور جو ہونے والا ہے اس کی بھی فکر میں نہ پریشان ہو. آپ اس کی تیاری کریں. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ اس کے لیے کچھ تیار اپنے آپ کو نہ کریں، مستقبل کا بارے میں سوچیں، لیکن اتنے نہ ہوں کہ آپ کا ذہن بالکل اس میں الجھا رہے اور وہ آنے والے جو نظر بھی نہیں آئے خطرات اس میں الجھے رہیں. بس آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں اور اپنا دن ایک ایک دن کر کے گزاریں. اچھا، جتنی باتوں سے میں آپ سے سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ کل گزر گیا وہ بدل نہیں سکتا، آنے والے کل کیا ہوگا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. آج جو ہے وہ ہمارا ہے، ہمیں آج میں زندہ رہنا ہے اور بہت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ رہنا ہے. بالکل امیزنگ. ایسے ہی کہنا چاہ رہی تھی نا؟ بالکل. اور سیلیبریٹ کریں ہر دن کو. ہر دن خوبصورت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور ضرور عبادت کریں، اپنے جو بھی جس مذہب میں بھی ہیں اپنے اس کو فالو کریں، لیکن آپ ہر دن کو اللہ کی نعمت سمجھیں کہ آپ کو زندگی دی. جی، روزانہ اللہ کی رحمت اور کرم کا شکر کہ اس نے ہمیں ایک نئی صبح دی، ایک نیا دن دیا اور ایک اچھے کام کرنے کا موقع بھی دیا. صحیح. اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے. اور ایک بات آپ کی کر رہی ہوں کہ اس دن میں ہمارے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. اور جب میں نے یہ دوبارہ سے سٹوری ٹیلنگ، تو ہم اپنی روز کی کہانی خود لکھیں. آپ کے پاس یہ چوائس ہے، میرے پاس یہ چوائس ہے. ہمارے پاس ہمیشہ دو راستے آتے ہیں. ہم چاہیں تو اداس اور پریشان رہیں، اور ہم چاہیں تو خوش رہیں اور زندگی کو جوائے فل انداز میں گزاریں، جیسے کہ میں ہوں نانی مستانی آپ کے سامنے. اچھا، جب یوٹیوب چینل اپنا کھولا آپ نے تو آپ کے ذہن میں ایک تو پوائنٹ یہ تھا کہ مجھے اردو کرنا ہے، اور دوسرا کہ جو میرے اندر صلاحیات ہیں، خدا داد صلاحیتیں ہیں، میں رائٹر بھی ہوں،
मैं पोएट भी हूँ, तो लोगों का रिस्पांस कैसे आया जब लोगों ने आपको यूट्यूब पे देखा? एप्रिसिएशन दी बच्चों ने, हस्बैंड ने, ये सब ने कहा क्या तौर तरीके हैं, बस घर की बिरयानी बनाओ, कौरमे बनाओ, क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया पे जाने के लिए? नहीं नहीं, बहुत सबने मेरे सबने साथ सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया है। मेरा बेटा भी माशाल्लाह, उसी ने ही मेरी एक्चुअली ये हेल्प की, और घर में सबने हेल्प की, और मेरे हस्बैंड ने भी। अच्छा, ज़िंदगी कितनी आराम और सहूलत वाली हो जाती है अगर आपके अतराफ के लोग आपको सपोर्ट करें किसी काम के लिए। बिल्कुल। वरना मेजॉरिटी ऐसा होता है, नहीं नहीं तुम क्या करोगी, अब तो तुम बस उम्र हो गई है, वो तो चलो जवानी के शौक थे कि मैं ये मैं वो, अब कहाँ, सब चलो घर में बैठो, नमाजें पढ़ो, किचन संभालो, बच्चे संभालो, बस यही काम है। लेकिन अगर हस्बैंड और बच्चे आपको पुश करें कि नहीं मम्मा यू हैव टू डू दैट, और आप फिर वो करें, तो कितना मज़ा आता है वो काम नहीं, करने उन्होंने का। मुझे बहुत किया, आप बिलीव करें कि उनको ये अच्छा लगा कि उनकी माँ अब जिंदगी को एक नए रुख से देख रही है, और मेरे अंदर भी बहुत चेंजेस आई। अच्छा, ये सोशल मीडिया, मैं कहती हूँ कि हम सब इसका बहुत समटाइम नेगेटिव तासुर लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे अंदाज में करना जी। चाहिए और आपकी नीयत पॉजिटिव हो और जी। खलूस हो, जी, तो आपको अच्छी अपने अंदर तब्दीलियां आती हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि जो डिप्रेशन, उदासी और वो सब धीरे धीरे कम होती जाती है, और आप इंजॉय करते हैं। और एक अच्छा विजन है मेरा, एक कॉज है कि मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, बड़ों को भी, और अपने आप को भी मैं लर्न कर रही हूँ। मुझे वाओ। अपनी वो भी होता है ना, शनासाई हो रही है। आयशा, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है कि खालिस दिमाग शैतान का कारखाना, और ओवर थिंकिंग भी बंदा बहुत करता है तो उसकी हेल्थ भी फिर ख़राब होती है। तो मैं कहती हूँ प्लीज़ ओवर थिंकिंग ना करें, अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखें, जैसे आयशा ने अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखा है। कुछ अपनी, जैसे कहते हैं ना, एक मी टाइम होना चाहिए, बिल्कुल राइट। आप 24 घंटे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, लेकिन उन 24 घंटे में से मैं कहती हूँ 1 घंटा ऐसा होना चाहिए वो सिर्फ आपके लिए होता है। उसमें जो आपकी हॉबीज़ है ना, आप करें, मूवीज़ देखें, आप गाने सुनें, अगर आप राइटर हैं, आप राइटिंग करते हैं, वो करें, जो बुक्स पढ़ सकते हैं बुक्स पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। तो आयशा ने जिस तरह अपना मी टाइम निकाला और इस तरह आपने ब्लॉगर बनाए, सब किया। अच्छा, आप जब, जैसे आप बताते हैं कि आप ऑब्जर्वर भी बहुत अच्छी हैं, ऑब्जर्व करती हैं रवैयों को, सब चीज़ों को, तो क्या आपको फ़र्क लगा कि हाँ पहले लोगों की सोच ऐसी थी, अब के बच्चों की सोच ऐसी है? क्या ख्याल है आप, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? बहुत फ़र्क है। पहले जो सोचें थीं वो बहुत ज़्यादा बच्चों की पर्सनैलिटी और उनकी जो हो रही होती थी नशोनुमा, उसको रोकती थीं, और बहुत सी चीज़ों में बच्चों को पूरी तरह से नहीं खुल के मौका दिया जाता था। लेकिन मुझे लगा है कि अब जैसे वक्त बदल गया है, जी, अब बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने का दिया जाता है, उनको एनकरेजमेंट दी जाती है, और वो माहौल दिया जाता है। राइट। और अगर उसके अंदर हम उनको अपने ये कल्चर से, अपनी ज़ुबान से भी जोड़े रखें, तो वो एक बहुत खूबसूरत तनावर, एक हरा भरा दरख्त बनेंगे, और सही माशरे बात के है। लिए एक अच्छे इंसान बनकर और सामने। उर्दू ज़बान इतनी मीठी और प्यारी ज़बान है कि हम बहैसियत पाकिस्तानी, ये हमारी ज़बान है, हमारे बच्चों को आना चाहिए। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को देखा है कि चाहे बच्चे यहाँ पाकिस्तान से जाएं या बैक होम से ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ आएँ, तो वो बच्चों के दरमियान कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बिल्कुल। बच्चे यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, वो बैक होम से उर्दू, वो चाहते हैं। अब वो फिर क्या करते हैं, वो अपनी जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत करते हैं उनसे, तो वो परेशान हो जाते हैं, वो कितना हक क्यों कर रहे हैं, या हमें ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज जो कम्युनिकेट कहते हैं ना, जो दूरियां हैं, कम्युनिकेट डिस्टेंस जो है, इसको कम करना चाहिए। करना है, लैक ऑफ बिल्कुल। कम्युनिकेशन जो होता है ना, उसको जितना कम करेंगे ना, क्योंकि ज़बान एक ऐसी चीज़ है जो आपके जज्बात को, आपकी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाने में बहुत मदद देती है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मेरा विजन है, और यही मेरी छोटी सी काविश है, और इसी में ही मैं खुश रहती हूँ। और मुझे लगता है कि बस छोटा छोटा कदम हर कोई अपने हिस्से का उठाए, और अपना अपना काम करते जाएं। और इन मुल्कों में रहते हुए मेरा ख्याल है माँ बाप और बच्चों के दरमियान ना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं। आप उनको दोस्तों की तरह रखें। अच्छा, आपके माशाल्लाह 2 बेटियां और 1 बेटा, तो उनमें से किसी में कोई सलाहियत आपने देखी कि हाँ ये लिख सकते हैं या ये फिलोसोफर बन सकते हैं, कुछ किसी में आए या नहीं? सब अपनी जगह बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में हैं। अच्छा, ओके। उनके अंदर लिखने लिखाने का शौक किसी को भी नहीं? नहीं, बिल्कुल हाँ। इतना नहीं। अच्छा, मौसम कौन सा पसंद है आपको?
मुझे मौसम सारे ही बहुत पसंद हैं। फिर भी एक होता है ना जैसे बंदा जरा अच्छा फील करता है कि मुझे- वाह भाई हाँ मुझे ये जो कनाडा में भी आने वाला है ना खिजां का फॉल Autumn? वेदर, अच्छा, ऑटम, अच्छा ऑटम मेरा लगता है? फेवरेट है। उसके अंदर मेरी सारी ये जो तख्लीकी सलाहियतें हैं ये अच्छा। बहुत ज्यादा निखर के सामने आने लगती हैं और कि वो खूबसूरत भी कितना लगता है, कितने खूबसूरत रंग ही कलर के रंग फ्लावर बिखरे होते हुए हैं हैं। ना, लीव जमीन पे गिरते हैं, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बहुत लगता है। बहुत राइट। हसीन मौसम है। मुझे बस ये ऑटम अच्छा, शायरी का शौक है आपको? अब तो इतना नहीं है, अच्छा, लेकिन है जरूर कॉलेज देखने का, स्कूल के सुनने। ज़मानों में? हाँ अच्छा, बहुत तो बहुत। शेर लिखती भी थी या सिर्फ पढ़ने की हद तक शौक था शायरी का? लिखती भी थी लेकिन अच्छा, पढ़ती ज्यादा हूँ मैं, ज्यादा अच्छा। पढ़ने की वो शौकीन हूँ। मुझे वैसे तो आपको पता है किताबी जो कीड़ा। ज़्यादा अच्छा सुनता है वो ज़्यादा अच्छा बोलता है, जो ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा अच्छा लिख सकता है। तो जब आप पढ़ते हैं ना तो फिर आपको समझ भी आती है। तो ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है कि पहले आप हर चीज़ को सीखती हैं, फिर सीखने के बाद उसको अप्लाई करती हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, शादी अरेंज या लव मैरिज? अरेंज, बिल्कुल अरेंज हुई अरेंज। थी? अच्छा, बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो ख़ानदानी ख़ानदान से बाहर? खानदान से बाहर। मैंने तो अपने हस्बैंड को उस दिन देखा जिस दिन निकाह हुआ जिस था? दिन निकाह, उसके भी ओह! बाद में अच्छा। कि बस ऐसा था कि कुछ उस जमाने में इस तरह की वो नहीं थी माहौल। और अच्छा, जब आपको पता था आपके हस्बैंड को कि भाई माशाल्लाह आप लिखती भी हैं, आपको एक्टिंग का भी शौक है और आप फिलोसफर भी हैं, मुझे सब कुछ पेंटिंग है, का भी शौक था, पेंटिंग मुझे भी आप म्यूजिक का माशाल्लाह बहुत से, शौक वाह। था भी और है भी। तो शादी के बाद जब आपने हस्बैंड से सारी बातें डिस्कस की तो हस्बैंड ने एप्रिसिएशन दिएगा, नहीं अभी रुक जाओ बस, चलो जो अम्मी के घर में क्या वो कर दिया, बस यहाँ जिम्मेदारियाँ दूसरे काम करो यहाँ पर? नहीं, दोनों बैलेंस में, अच्छा, बैलेंस बैलेंस में। में किए। हाँ, उन्होंने ओके। मेरे जो सारे शौक और हॉबीज थे उनको भी बहुत रिस्पेक्ट दी और उसको बहुत अच्छी तरह मुझे करने का मौका दिया। मौका दिया, बल्कि ज़बरदस्त। आज जो भी मैं हूँ उनके ही दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से कि वो वाह। हमेशा सपोर्टिव रहे हैं इस चीज़ों में। लेकिन घर की जिम्मेदारियां भी जाहिर है कहानियाँ सुनाइए कभी हस्बैंड को? सारा दिन। कि अच्छा, सारा दिन कहानियां सुना दिया तो क्या कहते हैं हस्बैंड, कौन सी कहानी अच्छी लगती है उनको? बस वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और अच्छा। वैसे तो वो प्रोफेशनली इंजीनियर हैं, केमिकल इंजीनियर। और राइट। बहुत साल उन्होंने दुबई में और मिडल ईस्ट में जॉब की, लेकिन अब कनाडा आने के बाद तो वो बिजनेस में ही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। किस तो चीज़ का बिजनेस है? उनके डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हैं। अभी राइट नाउ तो उनका ये मेडिकल इमेजिंग सेंटर, जहाँ पे ये मुख्तलिफ टेस्ट्स होते हैं ना, ये ओके, सही एक्सरे, सही सही। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड। राइट। अच्छा, मुस्तकबिल में कोई प्लान है कि मैंने कोई किताब लिखनी है या मैंने कुछ किसी के बारे, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिखना है, लोगों तक पहुंचाना है, चाहे वो उर्दू के हवाले से क्यों ना हो? सोचा है कभी बिल्कुल, ऐसा? अक्सर सोचती हूँ, बल्कि मेरा इरादा भी है। मैं लिखना चाहती हूँ किताब औरत की, उसके ऊपर ना कि कैसी रंगारंग पर्सनैलिटी है औरत की। अभी मैंने इसका नाम भी रोज लेकिन क्योंकि इतनी चीजें कर रही हूँ ना I सोशल know, मीडिया में, तो I know। कोई कंसंट्रेशन नहीं मिल रही। लेकिन ये मेरा बड़ा टॉपिक है, जहन में है और काफी अरसे से मैं सोचती हूँ कि अच्छा, औरत ही क्यों, मर्द क्यों नहीं? औरत क्यों, कि मैं औरत के बारे में लिखूं, औरत क्या वजह है? क्या जहन में ख्याल आया कि मैं औरतों के बारे में कोई किताब लिखूं? मर्द भी तो बेचारे होते हैं। नहीं, मर्दों से मेरी बहुत मोहब्बत और वो है उनके साथ, और मैं उनके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। और इससे बिल्कुल ये ना तासुर लिया जाए कि मैं कोई फेमिनिस्ट नजरिए से ताल्लुक, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करती कि वो जो उन्होंने नहीं, ना। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये, औरतें ही क्यों? ये सवाल है मेरा। इसके बहुत सारे मेरे हैं जवाबात, लेकिन एक ये है कि देखा जाता है कि औरतें ही ना औरतों को नीचा दिखाती हैं और औरतें ही औरतों की साथी नहीं बनती, हालांकि वो एक ही जेंडर है। जी। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर उनको ये एहसास दिलाया जाए ओके, या कुछ माशाल्लाह। एक ऐसी चीज मैं लिखूं या करूं जिससे कि ये फील हो कि हम है ना, लाइक हम सब औरतें हैं राइट। और हम सब एक हैं, तो एक दूसरे को तो आपका कहने का ऊंचे मतलब है मुकाम औरत पे ही, पहुंचा, हाँ, आपका कहने का मतलब है औरत औरत की दुश्मन है, जो नजर आता जो है नजर दुनिया, आता है। जो तो कि आप इसको प्रैक्टिकल। दोस्ती में बदलना चाहती हैं? मैं दोस्ती में, हाँ, है मैं ना, दोस्ती, आप ही प्यार चाहती हैं। और हारमनी में। ओह वाह, आप भी चाहती हैं भाई दुश्मनी ना करो, मोहब्बत प्यार से रहो, क्योंकि
تم بھی وہی ہو بحیثیت ماں بحیثیت بیٹی, نہیں بلکہ ہم یوں شروع کریں گے بحیثیت بیٹی بہن ماں بیوی ساس سب کے ایک روپ ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے ساس بن کے عورتوں کو ہو کیا جاتا ہے, یہ ہو کیا جاتا ہے ان کو, یہ بتائیے ذرا, میں تو اس خود میں ایک روشنی ساس ڈالیں. نہیں دیکھیں ہم بات ہمیشہ میجورٹی کی کرتے Majority, ہیں, ہاں. ہے نا, مائنورٹیز کتنی ہوں گی 10 15 20 25, لیکن اکثر تو ہم ساس اور بہو کی لڑائیاں دیکھتے ہیں نا. تو کیا وجہ ہے یہ ساس بننے کے بعد عورت میں کیا چینج آتا ہے کہ وہ اتنی اللہ والی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سے ایک چڑیل نکلتی ہے؟ وہ یہ تو بہت میرا پسندیدہ ٹاپک ہے اور میں اس پہ انسینسرڈ کنورسیشن بہت کر سکتی ہوں, لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا ہمارے کلچر میں بہت زیادہ بیٹے کو دی جاتی ہے ترجیح, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ افسوس کرتے ہیں, حالانکہ سب کو پتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹیوں سے نوازا. بیٹے بھی اہم ہیں, مرد بھی اتنے ہی قابل احترام اہم ہے, اور اللہ نے یہ دونوں جو بنائے ہیں جینڈرز, یہ ایک دوسرے کی نسل کو چلانے کے لیے اور پیار محبت کے لیے اور بنائے. عائشہ مجھے اس چیز کے, یہ تو خیر ہم مذاق میں باتیں کر رہے تھے, کوئی دل پہ نہ لے, وی آر جسٹ جوکنگ, لیکن حقیقت میں جو مجھے لگتا ہے نا وہ یہ لگتا ہے آپ کے پاس ڈگریاں کتنی ساری ہوں لیکن تربیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. بالکل ہے نا, بالکل آپ صحیح. اگر تربیت اچھی نہ ہونا تو مجھے لگتا ہے وہ بہت ساری کتابیں, وہ میرے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ بہت زیادہ کتابیں اگر گدھے پہ لاد دو نا وہ رہتا گدھا ہی ہے, رائٹ. تو تربیت بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے بتایا آپ کے گھر کا ماحول کتنا اچھا ہے کہ آپ کی بہو بھی ہیں, بہت ساری لیڈیز میں نے دیکھا ہے لٹرلی مجھے بلیو نہیں ہوتا کہ یہ مدر ان لو یا ڈاٹر ان لو ہے, ساس یا بہو ہے, وہ اتنا اچھا ان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو ہمیں گڈ ایگزامپل سوسائٹی میں لانی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی ہر دفعہ ایک ہی سوچ نہیں, ایک ہی مینٹالٹی نہیں, اب وقت چینج ہو رہا ہے. جو آپ اپنی بیٹی کے لیے سوچیں وہی آپ اپنی بہو کے لیے سوچیں, جو آپ اپنے بیٹے کے لیے سوچیں وہی اپنے داماد کے لیے سوچیں, اور کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے. بالکل, اور ہر بندہ اپنی جگہ یونیک ہے. جی بالکل. اور میں یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو اور رائٹرز کو بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ جو اتنی زیادہ دکھاتے ہیں یہ برائیاں, اس کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ینگ جنریشن کو ایجوکیٹ کریں, ان کو پیار محبت رواداری ٹالرنس, بڑوں کا ادب سکھائیں, اور بڑوں کو بھی سکھائیں, بڑوں کو بھی سکھائیں کہ وہ بدلیں تھوڑا اپنے آپ کو. ہمارے ڈرامے, پاکستان کے ڈرامے اکیڈمی ہوتے تھے, پیرنٹس اپنے بچوں کو, والدین اپنے بچوں کو دکھاتے تھے تو بچے ان سے سیکھتے تھے. بالکل. جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہے, رشتے کیا ہیں, بڑوں کی رسپیکٹ کیا ہے. لیکن یہ آج کل کے ڈرامے تو مجھے لگتا ہے جسٹ منی میکر, کوئی تربیت نہیں, کچھ بھی نہیں, تو اس کی تو بات ہی کرنا بیکار ہے. اور سارا بہت زیادہ نیگیٹو چیزیں جو ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, وہ دکھا رہے ہیں جو بالکل ٹھیک نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. عائشہ بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا, آپ سے اتنی ساری باتیں ہوئی اور ٹائم ایسے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا. آپ ناظرین کو اگر کوئی میسج دینا چاہیں اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے تو ضرور دے سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ شمائلہ, پھر سے مجھے بلانے کا اور یہ موقع دینے کا کہ میں آئی ہوں ادھر, اور ٹورانٹو 360 ٹی وی میں آنا ہی ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ. بس میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے نانی مستانی سنائے کہانی, اور میں سوشل میڈیا پہ بھی ہوں, انسٹاگرام پر نانی مستانی کے نام سے, اس کا بس یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ بچوں کو اردو زبان سکھائی جائے اور سب کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹی جائیں, خوش رہیں اور خوش رہنے دیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور رواداری عزت کے ساتھ رہیے, عزت کے ساتھ رہیں. ایک دفعہ پھر شکریہ عائشہ, بہت بہت, اور بہت اچھا میسج دیا آپ نے. اور جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ممبرز ہیں تو جائیے اور جا کے آپ چینل جوائن کیجیے عائشہ کا, اور اب آپ بھی اور آپ کے بچوں کو بھی اردو سیکھنے کا شوق ہے تو ضرور ہر حال میں جوائن کیجیے عائشہ کا یوٹیوب چینل. اور ناظرین جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات اپنے ناظرین کے ساتھ, رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں, یہ سب آپ کی سوچ پر منحصر ہے کہ ان رشتوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. محبت, پیار, سیکریفائس, یہ چیزیں اپنے اندر رکھیں گے نا, آپ کے رشتے جو ہیں نا وہ درخت کی طرح بڑھیں گے. ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ چاہیں تو ان رشتوں کو خوبصورت کر کے اپنی زندگی کو آسان بھی بنا سکتے ہیں, اور آپ ہی چاہیں تو ان رشتوں کو بہت مشکل کر کے اور اطراف میں نیگیٹیوٹی کر کے خراب بھی کر سکتے ہیں.
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.